اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم یہ قرآن جو ہے نا پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ بھی ٹوٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب ذرا اندازہ لگائے نا تھوڑا سا، آج بھی جو بندہ مومن قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھ لے، ابو بکر صدیق نے صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھا ہے، رب فرمائے پہاڑ ٹوٹ جائے تو ابو بکر پڑھیں گے، ابو بکر نہیں ٹوٹیں گے؟ ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو چوٹیں نہ لگیں اور قرآن صحیح پڑھا انہوں نے؟ ہیں جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھیں اور ان کے سینے پر پتھر نہ رکھے جائیں؟ ہیں جب رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا قرآن یہ پہاڑوں پر آ جاتے تو پہاڑ ٹوٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو جو بندہ مومن پڑھے گا صحیح معنوں میں پڑھے گا تو اس نے تو پھر ٹوٹنا ہے بھائی۔ جو قرآن بھی پڑھے اور ٹوٹے بھی نہ تو سمجھے اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ مجدل فی ثانی کو توڑا جاتا ہے، 11 سال پورے جیل میں رکھا جاتا ہے، احمد بن حنبل کو توڑا جاتا ہے، یعنی 18,000 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں جو کوڑے مجھے لگے نا ان کوڑوں میں سے ایک کوڑا اگر کسی ہاتھی کو لگتا وہ بھی چیخ اٹھتا، وہ بھی چیخ اٹھتا۔ ایسے کوڑے لگے امام احمد بن حنبل کو۔